بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما نافعا، آمین۔ آج کی بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب لوگوں سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مہربانی کر کے آپ ہمارے ویڈیوز کو پورا دیکھا کریں، کیونکہ جو بات اس میں شروع ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ آخر میں ہی نکل پاتا ہے۔ تھوڑا ساری بات سن کر یا صرف کلک کر کے کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا جا سکتا۔ ویسے بھی ہمارے ویڈیوز جو ہیں وہ 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ کے ہوتے ہیں، لمبے نہیں ہوتے ہیں، تو جب تک آپ پوری بات نہیں سنیں گے آپ کے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دنیا میں تم میں سے مجھے زیادہ پسند و محبوب اور روز قیامت میرے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو تم میں سے زیادہ با اخلاق ہوگا، اور تم میں سے دنیا میں مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور روز قیامت مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوگا جو تم میں سے بد اخلاق، بہت باتیں کرنے والا، زبان دراز اور گلا پھاڑ کر باتیں کرنے والا ہے۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ اس حدیث سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاق کے اوپر، حسن سلوک کے اوپر رغبت دلائی ہے، اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو اسلام کی جو بنیاد ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہی تو ہیں۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کی شروعات کی، دین اسلام کے لیے دعوت کی جو شروعات کی، تو سب سے پہلے اپنے اخلاق کو پیش کیا۔ وہ ویسے بھی صادق اور امین کہلاتے تھے، یعنی نبوت سے پہلے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے بلند تھے کہ ان کو صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ سارے لوگ ان کے ہی فیصلوں پر متفق رہتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے منصب کے لیے چنا۔ ویسے تو یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن مختصراً ہم اس حدیث سے جو کچھ سمجھتے ہیں اور جو کچھ لینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اخلاق بہت اچھے رکھنا چاہیے، بھلے ہی ہم سارے ارکان بخوبی نبھا رہے ہوں، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب کچھ بہترین طریقے سے ہم کر رہے ہوں، سنت کے طریقے سے کر رہے ہوں، لیکن اگر ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں، لوگوں کے ساتھ رویے صحیح نہیں ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہمیں زیرو کر دیں گی، اور ہم اپنے اعمال نامے میں کچھ بھی نہیں حاصل کر سکیں گے۔ یعنی اللہ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہماری کنڈیشن یہ ہوگی کہ ہمارا جو اعمال نامہ ہے، ہمارا جو رپورٹ کارڈ ہے، وہ بالکل زیرو ہوگا۔ تو آگے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری پھر انجام کیا ہوگا۔ وہاں تو 2 ہی چیزیں ہیں جو کہ ملنا ہے، یا تو جنت یا جہنم۔ تو یہ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ساری چیزیں سمجھا دی ہیں، بتا دی ہیں کہ ہمیں کس طرح چلنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے اخلاق کو، اپنے رویے کو بہتر سے بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔